بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے میلاد، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منایا۔ میں اس کے لیے مستند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیثوں کو غور سے پڑھیے اور سمجھیے اس حدیثوں کو، اور سمجھ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو میلاد مناتے ہیں اس کے متعلق کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں اور اس کو منانے کی کوشش کریں۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور اس کو منایا کریں۔ اب دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ یعنی منڈے کا روزہ رکھ کے اپنی سالگرہ مناتے تھے۔ صحیح مسلم جلد دوم صفحہ نمبر 921 اور 922، حدیث نمبر ہے 2028۔ حضرت ابو قتادہ الانصاری سے روایت ہے، باب کام ہے کتاب الصیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے روز متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی اسے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور قرآن نازل ہوا، یعنی کہ انہوں نے اپنی ولادت منائی، روزہ رکھ کے ولادت منائی۔ اس کے بعد سنن ابو داؤد جلد دوم صفحہ 301، حدیث نمبر 654، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، باب قائم ہے ہمیشہ نفلی روزے رکھنے کا بیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور مجھے اسی دن قرآن نازل ہوا۔ اب دیکھیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ میں نے دو مستند کتابوں سے بیان کر دیا، ایک اور بھی میں آپ کو بیان کروں گا بعد میں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مخلوق میں، بہترین گروہ میں، بہترین قبائل اور بہترین خاندان میں رکھا۔ انہوں نے یہ بیان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں اپنے متعلق۔ یہ جامع ترمذی اور یہ حدیث حسن ہے، اس میں جلد دوم نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 666، حدیث نمبر ہے 1541، حضرت مطلق سے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، باب قائم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، وہ انہوں نے کوئی بات سنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہم سے بھی پوچھا جائے گا تو یہی کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو اس میں مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں بنا رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ ابھی دیکھیں، میں نے ایک حدیث مسلم کی بیان کی، ایک ابو داؤد کی بیان کی، اور یہ جامع ترمذی کی، بالکل ریفرنس کے ساتھ۔ میں کوئی ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتا، میں ریفرنس کے ساتھ دیتا ہوں، اور یہ ریفرنس موجود ہے، اس کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جا کے اس میں کتابوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں ملا تو یہ باب جو میں بتاتا ہوں نا، اس باب سے آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اس کے بعد المستدرک ہے، جلد 100 میں صفحہ نمبر 765 اور 766، حدیث نمبر ہے 4189، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، باب کتاب سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ چڑھے، اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، میں کون ہوں؟ ہم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اس میں تو تھوڑا سا اضافہ ہے اس حدیث میں، اس لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، میں رسول اللہ کا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں میں کون ہوں؟ پھر وہ کہتے ہیں لیکن میں کون ہوں؟ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ ہم نے کہا، پھر آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن اس بات میں فخر نہیں کرتا کہ میں اولاد کا سردار، لیکن انہوں نے اپنی نعت تو بیان کر دی اس میں کہ میں کون ہوں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے میں رسول تو ہوں لیکن میں کون ہوں، پھر انہیں اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنا نعت بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث بیان کرتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 347 اور 348 ہے، حدیث نمبر 766، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، باب اس میں قائم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ اور اخلاق کا بیان۔ اسی باب سے اگر آپ تلاش کریں گے تو یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حضرت آدم سے لے کر برابر آدمیوں کے 72 قرنوں میں سے ہوتا ہے آیا، یعنی شریف و پاکیزہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں پیدا ہوا، یعنی وہ جو بہترین قرن تھا اس کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اپنی ولادت کا بتا رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سے بہترین ہے۔ المستدرک جو ابو امام حاکم کی ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 663، حدیث نمبر ہے 6996، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے، باب قائم ہے اس میں کتاب صحابہ کرام کی معرفت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو ان میں سے عرب کو چنا، پھر عرب میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، پھر بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ میں ہر بہترین میں سے بہترین ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر بہترین میں سے بہترین ہوں۔ اب اس کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے، پیر کا روزہ رکھ کے اپنی ولادت منائی۔ وہاں کی روایت یہی ہے، عرب کی روایت یہی ہے کہ وہاں پہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، لیکن اگر جس طرح اولیاء اللہ مناتے ہیں، اولیاء اللہ بھی اللہ کی مرضی سے مناتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چلتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس طرح جو عمل کرتے ہیں، انعام والے لوگ ہیں یہ لوگ، وہ اس طرح فاتحہ اور درود و سلام پڑھ کے، مٹھائی تقسیم کر کے، لنگر تقسیم کر کے، اور اس طرح یہ دن مناتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح یہ دن ولادت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ کہ اللہ ہمیں بھی جشن ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل حضرت مئات الف مرۃ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔